السلام علیکم ایوری ون. اپنی لاسٹ ویڈیو کو آج ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں. وہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پالیسی میکنگ کے وجہ سے کون سے فلاز ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو ایفیشنسی ہے، جو آؤٹ پٹ ہے، وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور انکم ڈسپیرٹی انکریز ہو رہی ہے. سو ڈاکٹر محبوب الحق کے اکارڈنگ یہ 7 ایریاز ہیں جن پہ اگر ورکنگ کر لی جائے، ان کو اگر امپروو کر لیا جائے تو اکانومی اسٹیبل ہو سکتی ہے. ہماری جو غربت ہے وہ کم ہو جائے گی، انکم ڈسپیرٹی کم ہو جائے گی. سو وہ 7 ایریاز کون سے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو انہوں نے ڈسکس کی تھی وہ تھی نمبر گیمز. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں وہ ایک تو اس چیز سے بہت زیادہ آبسسڈ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایسے اکانومک پلانز بنائیں، لانگ ٹرم پلانز بنائیں جو بہت ایفیشینٹ لگ رہے ہو، جس میں کوئی لوپ ہولز نہ ہو. جب ان کو پیپر پہ پریزنٹ کیا جائے تو وہ پرفیکٹ لگے. سو ایسے پلانز بنانے میں وہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں. لیکن جو بیسٹ وے ہے وہ یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ایسے گولز سیٹ کرو جن کو اچیو کرنے کے بعد آپ نیکسٹ اسٹیپ کا سوچو. سو کوئی بھی پلان جو ہے وہ لانگ ٹرم پلان 100% ایفیشینٹ نہیں ہو سکتا. جتنا بھی ٹائم آپ اس پہ انویسٹ کر لو گے، ان دی اینڈ اس کے جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے وہ ڈیسائڈ کرے گی کہ یہ ایفیشینٹ تھا بھی یا نہیں تھا. تو جو ڈائنمکس ہیں، جو وقت کے ساتھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ شارٹ ٹرم پلاننگ کرو اور ساتھ ساتھ اس کو ایویلویٹ کر کے امینڈ کرتے چلے جاؤ. سیکنڈ چیز انہوں نے ڈسکس کیا، وہ کہتے ہیں کہ جو ایکسیسو کنٹرولز ہیں حکومت کی طرف سے جو اپلائی ہوتے ہیں، جو وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بہت زیادہ باؤنڈ کر دیتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے جو آپ کے انویسٹرز ہیں وہ وہاں پہ سیکیور فیل نہیں کرتے، وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے، وہ وہاں پہ ایفیشینٹلی ورکنگ نہیں کر پاتے. سو جو اکانومک لبرلزم ہے وہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے کہ ویسٹ نے بھی اس کو اپلائی کیا ہوا ہے کہ آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو اٹانومی دی جائے، اس کو اتھارٹی دی جائے کہ وہ اپنی ڈومین میں خود ہی لیجسلیشن کرے، یعنی اپنی فرم یا اپنی کمپنی کے حد تک جو بھی ان کا ورک پلان ہے اس کے اکارڈنگ وہ ورک کریں اور وہ کانفیڈنٹلی وہاں پہ انویسٹ کریں. ان پہ کوئی سینکشنز نہ لگائی جائیں، ان کو باؤنڈ نہ. تھرڈ فیکٹر جو یہاں پہ ڈسکس ہوا ہے وہ ہے انویسٹمنٹ ایلیوین کا. انویسٹمنٹ تو آف کورس آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے، جو ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں ان کو انہوں نے یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے اور نئے پروجیکٹس پلان کرنے ہوتے ہیں. لیکن ایک مسٹیک یہ کی جاتی ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ نئی انسٹیٹیوشنس ایڈ اپ کریں، وہ نئے نئے پلانز بنائیں جس میں ان کو ایسی چیزیں ایڈ اپ کرنے کا موقع ملے کہ جو ہائی لائٹس میں آئیں گی، جو میڈیا کیچ کرے گا اور جن کی وجہ سے حکومت کو ایک ڈسٹنکشن ملے گی. لیکن اس کا انٹرن یہ لاس ہوتا ہے کہ آپ جب نئے انسٹیٹیوشنس بناتے ہو تو آپ کو اسٹاف کے لیے، فرنیچر کے لیے، وہاں پہ انفراسٹرکچر کی بلڈنگ کے لیے بہت زیادہ سرمایہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے. اگین جو آپ کے آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں انسٹیٹیوشنس، ان کی ایفیشنسی کو اگر دیکھا جائے اور کمپیریزن کیا جائے تو ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنسز اور ان کی کوئی اچھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو پا رہی ہوتی. ان کو ریوائز نہیں کیا جا ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ، وہاں پہ جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو اس کی وجہ سے ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہوئے بھی کوئی پرفارمنس نہیں دے پا رہے ہوتے کیونکہ ان پہ فوکس نہیں کیا جاتا، ان پہ انویسٹ نہیں کیا جاتا. سو انویسٹمنٹ کرتے ہوئے پالیسی میکرس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ چونکہ آپ کے ریسورسز ہمیشہ محدود ہوتے ہیں لیکن ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں. سو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آپ کے آلریڈی انسٹیٹیوشنز ایگزسٹ کریں، وہ اسکولز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ہاسپٹلز ہوں، اور سب کو پہلے آپ بہتر کریں اور اس قابل بنائیں گے وہ اپنا میکسیمم ڈلیور کریں. اس کے بعد آپ نئے انسٹیٹیوشن بنانے کی طرف جائیں. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نے ایک سال پلانٹیشن کیا، بہت زیادہ درخت لگائے ہیں، تو اس سال کے دوران میں آپ نے ان کو پانی نہیں دیا، ان کا خیال نہیں رکھا، لیکن نیکسٹ ایئر آپ نئے بہت سارے درخت لگا لو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ دونوں ہی ضائع ہو جائیں گے. پھر انہوں نے ایک چیز ڈسکس کیا کہ جو فیشنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں نا دنیا میں، جیسے گلوبلائزڈ ورلڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے بہت زیادہ اس چیز کو انکریز کر دیا ہے کہ جو چیز ٹرینڈنگ میں آتی ہے، چاہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہی کیوں نہ کر رہی ہوں، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ اس کو پک کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن یہ افورڈیبل نہیں ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ریسورسز میں اور ہماری جو ایک اکانومی ہے اس میں اور ان کی اسٹیٹس میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے. وہ بہت پہلے پراسپر کر چکے ہیں اور ہم ابھی اس فیز میں ہیں کہ ہمیں ابھی اپنے سارے میٹرز کو بہتر کرنا ہے. ہماری عوام امپاورڈ نہیں ہے، ایک بہت بڑی میجورٹی ہے جو غربت کی چکی میں پس رہی ہے. سو اس وقت ہمیں یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو گلوبلی ٹرینڈس چل رہے ہیں، جو فیشن ڈیولپمنٹ فیشنز ہیں، ان کو ہم فالو نہ کریں جیسے چائنا نے کیا تھا. چائنا نے جب ان کی اکانومی بری طرح ڈسٹرب ہوئی، ان کو لون لینے کے لیے جانا پڑا، تو انہوں نے وہاں پر ہی کہہ دیا تھا کہ اب اس کے بعد ہم خود کو اسٹیج پہ نہیں آنے دیں گے کہ ہمیں دوبارہ لون لینے کے لیے آنا پڑے. سو نیور اگین کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے سارے جو اننیسیسری
ایک اخراجات ہوا کرتے تھے ان کو کٹ ڈاؤن کر دیا، اور ان کے جو آفیشیلز ہیں ان سے لے کے ان کی پبلک تک ہر پرسن نے بہت زیادہ ہارڈ ورک کی اور کوشش کی کہ وہ خود کو اس اسٹیج پہ لے کے جائیں کہ ان کو فالو کیا جائے، بلکہ بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کے ٹرینڈس کو، کسی اور کی لگژریس لائف اسٹائل کو کاپی کر رہے ہوں. سو ایک وقت وہ بھی آیا کہ اب وہ ویسٹ کے کمپیریبل آ گئے ہوئے ہیں. پھر وہ ایک چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ جو پلاننگ ہے اور امپلیمنٹیشن ہے ان کے درمیان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. ڈائیورس بٹوین پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن ایک ایسا فیکٹر ہے کہ آپ کے پلانس جو بن جاتے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے، لیکن جو پلانرز ہیں وہ امپلیمنٹیشن میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ ان کا صرف فوکس ہوتا ہے کہ وہ پلاننگ کریں بس. حالانکہ جو ویسٹرن پیٹرنز ہیں اگر ان کو دیکھا جائے گا، جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ چیزیں یا پالیسیز سکسیزفل ہوتی ہیں، ان کا ایک ٹریٹ یہ ہوتا ہے کہ جو پلانرز ہوتے ہیں وہی امپلیمنٹیشن میں بھی انگیجڈ ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جو ریئل ورلڈ میں اس کی اپلیکیشن ہے، جو پلان انہوں نے بنایا ہے، اگر وہ کہیں پہ پرابلم کر رہا ہے یا وہ امپریکٹیبل ہے تو وہ اس کو چینج کر دیں گے، وقت کے ساتھ ریوائز کریں گے، اس کو ایویلویٹ کریں گے، لوگوں سے فیڈ بیک لیں گے، اپنی پالیسی کو امپروو کریں گے. اسی طرح سے ان کا جو پلان ہے وہ سکسیزفل ہو پائے گا. لیکن اگر پلانرز اور امپلیمنٹیشن کو بالکل ہی سیپریٹ کر دیا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے پلانز ہیں وہ بنتے رہیں گے لیکن کبھی بھی وہ آؤٹ پٹ نہیں دیں گے، وہ رزلٹ نہیں دیں گے. یہی چیز لانگ ٹرم پلاننگ میں دیکھی جاتی ہے. جیسے اگر آپ 5 ایئر یا 8 ایئر پلانس بناتے ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز چینج ہو جاتی ہے اور ان ڈائنامکس کا آپ خیال نہیں رکھتے، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ کے پلانس بالکل ہی یوز لیس ہو جاتے ہیں اور آپ کو پھر نئی پالیسی میکنگ اور اس کی ضرورت پڑتی ہے. سو اسٹریٹجک پلاننگ ہو یا شارٹ ٹرم پلاننگ ہو وہ بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ لانگ ٹرم پرسپیکٹو پلانس بنا لو. تو اگر اینولی آپ یا 6 منتھس کے لیے ایک پلان بناتے ہو، ان کو اچیو کر کے پھر نیکسٹ موو کرتے ہو تو وہ بہت بہتر رہ جاتا ہے. ایک اور چیز انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ہیومن ریسورس کی جو نگلیکشن ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور آف کورس اگر ہم آبزرو کریں پاکستان میں ہی اگر ہم دیکھ لیں تو آپ کے جو اربن اور رورل ایریاز کا فرق ہے بہت زیادہ ہے. آپ کے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ ایجوکیشن، ہیلتھ، ہر چیز اس طرح کیا کہ وہ کبھی بھی انسانوں کو امپاور کر کے اس اسٹیج پہ نہیں لے کے جا سکتی کہ وہ خود کو ہی پراپرلی سپورٹ کر پائیں. تو وہ تو معاشرے پہ ایک برڈن ہی بن جاتے ہیں نا. ان کو امپاور نہیں کیا جاتا، بجائے اس کے کہ ہیومن امپاورمنٹ پہ انویسٹ کیا جائے. حکومت کا یہ فوکس ہوتا ہے کہ وہ انفراسٹرکچر بلڈ کرے، وہ زیادہ سے زیادہ جو اربن ایریاز ہیں ان کو شائنی اور اٹریکٹیو بنائے تاکہ ان کو دیکھ کے یہ لگے کہ یہ ملک جو ہے یہ بہت ہی زیادہ پراسپرس ہے. لیکن اگر آپ جا کے ان کے سلمز دیکھو، وہاں پہ ان کے ولیجز کو دیکھو تو لوگ اتنی ابتر لائف اسپینڈ کرے ہوتے ہیں کہ کبھی بھی ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ انوویٹیو ورلڈ میں یا وہ گلوبلائزڈ ورلڈ میں کوئی بھی ایسا پروجیکٹ، کوئی ایسا کام کر پائیں گے کہ جس کی وجہ سے انہیں ڈسٹنکشن ملے. اور اس کی ریزن یہ نہیں ہوتی کہ وہ کیپیبل نہیں ہوتے یا ان کے پاس اسکل نہیں ہوتا، بلکہ ان کو پالش نہیں کیا جاتا، ان کو ایڈوانٹیجز نہیں ملتے وہاں پہ رہنے کی وجہ سے. سو ہیومن ریسورس کو جب نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بہت برے کانسیکوینسز ہوتے ہیں اکانومی پہ. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ سارے لوگ، وہ پاپولیشن جس کو آپ امپاور نہیں کر پاتے، جس کو آپ ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہوتے، اسکلس نہیں دے رہے ہوتے، اور جو نگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی اکانومی پہ برڈن بن جاتے ہیں، بلکہ بنا دیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا. ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، ان کو اسکلز نہیں ملتے، اور یہ اگر کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لیتے ہیں تو اس کا بھی رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ یہ صرف اپنی جو اخراجات ہیں ان کو پورا کر پاتے ہیں، کوئی ریونیو جنریٹ کر کے آپ کو نہیں دے رہے ہوتے. سو کچھ لوگ جو ہیں وہ کرائمس کی طرف چل جاتے ہیں، بیگنگ کی طرف چل جاتے ہیں. تو اگر وہ کرمنل بن جائیں گے یا بیگر بن جائیں گے تو وہ آپ کی اکانومی میں برڈن ہی ہوں گے. اس کے علاوہ اس کا ایک رزلٹ یہ بھی نکلتا ہے کہ برین ڈرین بہت زیادہ ہو جاتا ہے. لوگ آپ کے ملک کو چھوڑ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اسکلس کو، اپنی پوٹینشیل کو کہیں نہ کہیں ایسی جگہ یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جہاں سے ان کو آؤٹ پٹ ملے. سو ایک اور چیز جو انہوں نے ڈسکس کیا وہ ہے گروتھ وداؤٹ جسٹس. اور یہی وہ المیہ ہے جس کی وجہ سے انسانیت اتنا زیادہ سفر کری ہے، چاہے وہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں یا پھر نیشنل لیول پہ دیکھ لیں. گلوبل نارتھ نے گلوبل ساؤتھ کو ایکسپلائٹ کیا ہے، گلوبل نارتھ بہت زیادہ پراسپر کر گیا ہے، اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئی ہیں. کنسنٹریشن آف ویلتھ بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ بہت سی کنٹریز باوجود اس کے کہ وہ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہیں وہ اکانومک ٹرموائل سے نکلیں، لیکن ان کے ریسورسز اتنے محدود ہو چکے ہیں، وہ ڈیپ ٹریپ میں اتنی بری طرح سے قید ہو چکی ہیں کہ وہ چاہ کے بھی اپنی اکانومی کو اسٹیبل نہیں کر پا رہی. اور اسی طرح سے اگر آپ ملک کے اندر دیکھیں، آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیں تو جو نیرو ایلیٹ آپ کے ریسورسز کے اوپر قبضہ جمائے ہوئے بیٹھی ہے وہ یہ الاؤ ہی نہیں کرتی کہ آپ کی اکانومی
اس طرح سے اسٹیبل ہو کہ وہاں پہ انکم ڈسپیرٹی کم ہو جائے، یا آپ کی جو ویلتھ ہے وہ انفلٹریٹ کر کے، آپ کے ریسورسز انفلٹریٹ کر کے تو لوور لیول پہ جائیں. سو آپ کی ویلتھ ایکومولیٹ ہو چکی ہے ایک خاص نیرو طبقے کے جن کے پاس انڈسٹریز ہیں. جیسے آپ ایوب خان کے دور کے وہ 22 خاندانوں کی بات کرتے ہو، کہ جب وہاں پر 7% جی ڈی پی گروتھ دیکھی گئی تھی تو وہ 7% گروتھ 22 خاندانوں کی تھی. یہ وہ فیکٹرز ہیں جو میں نے ڈسکس کیے ہیں، اور ان سب چیزوں کو ریلیٹ کر کے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو پلاننگ ہے، ہماری امپلیمنٹیشن ہے، ویلویشن ہے، یہ سب چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر ہم کچھ چینجز لے آئیں ان چیزوں میں. اگر ہم ان لوپ ہولس کو ایڈجسٹ کرنے لگ جائیں، اسپیشلی ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ ایک ڈائریکٹ اٹیک کریں پاورٹی کے اوپر، اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے کہ جب تک ہم ہیومن ریسورس کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز نہیں کریں گے تو کوئی بھی لون، کوئی بھی پالیسی، کچھ بھی ہمیں اس سچویشن سے نہیں نکال سکتا. بلکہ یہ ڈیپ ٹریپ ہمیں زیادہ سے زیادہ مشکل میں ڈالتا چلا جائے گا، بیکاز اس کے ساتھ ایک انٹرسٹ اٹیچڈ ہوتا ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے. سو جوڈیشیس گروتھ کو انشور کرنا، پلاننگ اور امپلیمنٹیشن کو ساتھ لے کے چلنا، ہیومن ریسورس کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کرنا، اور ڈیولپمنٹ فیشنز کو اوائڈ کرتے ہوئے، انویسٹمنٹ ایلیوژن کو اوور کم کرتے ہوئے، اور اپنی جو اکانومی ہے اس کو لبرلزم کی طرف لے کے جاتے ہوئے ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو امپروو کریں، اس کو امپاور کریں، لوگوں کو الاؤ کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں اور ریونیو جنریٹ کریں. اسی طرح جو ہمارا پبلک سیکٹر ہے جو کانسٹنٹلی نقصان کی طرف جا رہا ہے، خسارے میں جا رہا ہے، اس کو ایسے ریفارم سے، جیسے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تھرو یا پھر پرائیویٹائزیشن کے تھرو ان کو ہم پروفٹ جنریشن کی طرف لے کر جائیں. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور پریکٹیکل اسٹیپس بھی بتائے ہیں جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس